الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعطرتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ مسائل دین کے حوالے سے عام لوگوں کو دو اعتراض بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر ایک کہ ایک سیدھا سادہ ہم نے مسئلہ پوچھا، علماء حضرات بلا وجہ اس مسئلے کو اتنا پیچیدہ کر دیتے کہ پھر ہاتھ جوڑنے کو دل چاہتا ہے کہ بھئی ہماری جان بخشی، آئندہ کوئی مسئلہ نہیں پوچھے۔ اور اسی حوالے سے ایک دوسرا اعتراض ہوتا، وہ یہ ہوتا کہ ہم مسئلہ پوچھتے ہیں، ہمیں ایک جواب دے دیا جاتا، مگر جب وہی چیز اس عالم کو پیش آتی وہ کسی اور چیز پہ عمل کرتے نظر آتے۔ ہم اگر پوچھیں کہ ہمارے گھر میں کوئی آئے اور ہم یہ کہلوا دیں کہ ہم نہیں ہیں، تو جواب ملتا یہ تو جھوٹ اور گناہ۔ مگر ہم نے دیکھا کہ خود ان کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی آیا گھر پہ بچے سے کہلوا دیا نہیں، یہ تو میں نے بہت چلتی ہوئی مثال دی، لیکن ایسی بہت ساری مثالیں علماء کے حوالے سے مشہور۔ ہم سے کہتے فلاں چیز واجب ہے، خود ان کا وقت ہوتا ہے کہتے نہیں فلاں اس میں شک نکل آئی اس لیے واجب نہیں رہے۔ ہم سے کہتے فلاں چیز حرام ہے، لیکن خود کبھی اس میں مبتلا ہونا پڑے تو کہتے فلاں مسئلے کی وجہ سے یہ جائز ہے۔ تو یہ دو اعتراض ہماری قوم کی اکثریت کے ذہن میں موجود ہے، اور جیسے جیسے زمانہ خرابی کی طرف بڑھ رہا ویسے ویسے یہ اعتراض اور بڑھائے جا رہے ہیں۔ ہے کوئی معشوق اس پردہ زنگاری میں کچھ نہ کچھ کسی کا ہاتھ ضرور۔ زمانہ جیسے جیسے خرابی کی طرف بڑھ رہا ویسے ویسے علماء کا وجود زیادہ اہم ہوتا جا رہا، کیونکہ پیغمبر نے عالم کی مثال کیا کہہ کے دی تھی؟ العلماء حصون الاسلام، عالم اسلام کے لیے اس قلعے کا کام کرتا جو چاروں طرف سے ایک دیوار بنی ہے جس میں شہر والے رہتے ہیں۔ باہر سے دشمن آتا ہے، یہ دیکھ کے خون اس کا کھول اٹھتا کہ قلعے کے دروازے اور دیوار نے شہر کو بچا لیا ہے، محاصرہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن شہر کے اندر جانے کا اس کو موقع نہیں ملتا۔ قلعہ وہ چار دیواری جس کا کام یہ ہے کہ اپنے اندر رہنے والوں کو دشمنوں سے بچا۔ جب تک ہوائی جہاز ایجاد نہیں ہوا یہ قلعہ واقعاً محافظ کا کام کرتا، 6 مہینے دشمن محاصرہ کر کے بیٹھتا تھا، آخر تھک ہار کے واپس چلا جاتا۔ اب جب سے یہ ہوائی جہاز آیا اس وقت سے تو جنگ کا طریقہ ہی بدل گئے۔ پیغمبر نے علماء کی مثال یہ دی، علماء اسلام کو اپنے دامن میں سمیٹ کے بیٹھے، علماء مسلمانوں کا تحفظ کر رہے ہیں، ان کا عقیدہ بچا رہے، ان کا عمل بچا رہے، ان کا کردار بچا رہے۔ تو اب عام حالات میں شاید قلعے کی اتنی اہمیت نہ ہو، لیکن جب باہر دشمن محاصرہ کر کے بیٹھا یہ تو سب سے زیادہ ضرورت ہے قلعے کی دیوار کو مستحکم کرنے کی۔ دشمن اصل میں حملہ کرنا ہے شہر میں رہنے والوں پر، مگر پہلے وہ قلعہ توڑے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جب تک کہ میں اس قلعے کی دیوار میں شگاف نہ ڈالوں شہر والوں تک میں پہنچ نہیں سکتا ہوں۔ پہلے کوشش ہوگی قلعے کی دیوار کو کمزور کرنے کی۔ ساری دنیا کی تاریخ آپ کے سامنے، اور ساری بمباری، سارے حملے، سارے اٹیک قلعے کی دیوار پہ ہوتے ہیں۔ عام طریقے سے کام نہ چلے تو ٹیپو سلطان کا جو آخری معرکہ تھا سرنگا پٹم کا، اس کی طرح خود شہر میں رہنے والوں میں سے بعض کو خریدا جاتا اور ان کی یہ ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ تم اندر سے اس قلعے کی دیوار کو نقصان پہنچاؤ تاکہ ہمارے لیے آنے کا راستہ بنے۔ پیغمبر کی مثال علماء کی اسی قلعے سے دیکھ یہ بتا رہے ہیں کہ دشمن اصل میں حملہ کرنا چاہے گا تم پر اور تمہاری اولادوں پر، مگر پہلا ہدف اور ٹارگٹ وہ بنائے گا علماء کو۔ اسے پتا ہے کہ یہ جتنا کمزور ہوں گے اتنا عام مسلمانوں تک پہنچنا اس کے لیے آسان ہوگا، اور اگر کبھی وہ یہ دیکھے گا کہ ہمارے ہر ممکن حملوں کے باوجود علماء کی حیثیت و پوزیشن معاشرے میں مستحکم، تو وہ ہم میں سے بعض افراد کو یا خریدے گا یا سبز باغ دکھائے گا یا دھوکہ دے گا، اور ان کی زبان پر وہ جملے لے کے آئے گا اور واقعاً ان کے دل کو ایسا بدلے گا کہ بجائے اس کے کہ یہ عام مسلمان عیسائی اور یہودی کا مقابلہ کرے، پہلے ہی اپنے علماء پہ خود اعتراض کرے گا۔ پوری کی پوری اگر آپ کے ذہن وہ جنگی حکمت عملی ہے جو قلعے کے حوالے سے اختیار کی جاتی ہے تو پیغمبر کی حدیث کا مزہ آتا، سمجھ میں آتا ہے کہ ٹیکنیک اور طریقہ کیا ہوگا۔ اچھا عام حالات بھی قلعہ مت ضروری، اور اگر دشمن سامنے محاصرہ کر کے بیٹھا
جیسے جیسے زمانہ ظہور امام کی طرف بڑھ رہا ویسے ویسے صاحبان ایمان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی جا رہی۔ یقیناً سب سے بڑی خوشخبری ہمارے لیے وہ ہوگی کہ ہمارا امام آ گیا، مگر اس سے 1 گھنٹے پہلے تک کا دن سب سے زیادہ مشکل دن ہوگا انسانیت کی تاریخ میں۔ مومن کے پوری تاریخ انسانیت میں مشکل ترین دن ہوگا ظہور سے 1 گھنٹہ پہلے والا، اور پھر 1 دن پہلے والا۔ جیسے جیسے خوشخبری کا وقت آئے گا اس سے پہلے مصائب بڑھتے جائیں گے، اور آج آنکھوں سے نظر یہی آ رہا کہ ظہور کا زمانہ چونکہ قریب آ رہا ہے اس لیے ہماری پریشانیاں بڑھائی جا رہی۔ اس وقت ہمیں اور زیادہ اس کا خیال کرنا ہے کہ کہیں جو قلعہ ہم کو بچانے کا کام کر رہا وہ تو کمزور نہیں ہو رہا، دشمن کے حملے کی وجہ سے بھی کمزور نہ ہو، ہم میں سے بعض کی غلط فہمی کی وجہ سے بھی کمزور نہ ہو۔ چنانچہ کبھی کبھار یہ وضاحتیں کرنا پڑتی کہ یہ سارا طریقہ کار جس پر ہمیں اور آپ کو اعتراض ہوتا یہ خود امام کا عطا کیا ہوا ہوتا۔ چنانچہ یہ جو آج کل بہت زیادہ یہ 2 اعتراض بڑھ گئے، اس کا جواب بھی اس امام کے اس واقعے سے لیجیے جو واقعہ تو آپ نے اتنی مرتبہ سنا ہے، اتنی مرتبہ سنا ہے، اتنی مرتبہ سنا کہ میں پہلا لفظ کہوں گا اور آپ کہیں گے کہ مولانا نے ہمارے آج کے 15 منٹ ضائع کر دیے۔ مگر ایک تو واقعہ بھی ایسا ہے کہ جتنی بار سنے کم، اور پھر یہ کہ اس واقعے کے حوالے سے 2 پیغام دینا۔ اور وہ واقعہ کس کا ہے؟ واقعہ اس امام معصوم کا ہے کہ جس کی شب ولادت ابھی ابھی شروع ہوئی ہے، یعنی ہمارے نوے امام امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ شب ولادت ہے، اور اس امام کی شب ولادت کہ جس کے بیٹے کی شہادت کے حوالے سے ہمارا پچھلا درس ہوا۔ یہ 2 باپ اور بیٹے اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ غالباً میں نے گزشتہ درس میں بھی یہ جملہ عرض کیا کہ باقاعدہ رجب کی وہ خاص دعا جو ناحیہ مقدس کی دعا کہلاتی، یعنی امام نے غیبت کبریٰ میں وہ دعا ہم کو دی، اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی وابنہ علی ابن محمد المنتجب، اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب۔ اے خدا میں تجھ سے اس ماہ رجب میں سوال کرتا ہوں مگر واسطہ دیتا ہوں ان 2 معصوم امام کا جو اس مہینے میں پیدا ہوئے۔ اور اگر خالی اتنا جملہ ہوتا تو ماہ رجب میں ولادت کے حوالے سے سب سے پہلے ہمارے ذہن میں مولا آتے، جبکہ اس دعا کا مقصد تو یہی کہ مولا نہ آئے۔ نعوذ باللہ، یہ جملہ تو میں غلط کہہ گیا، مقصد یہ کہ مولا، اس دعا کا مقصد تو یہی کہ مولا نہ آئے۔ نعوذ باللہ، اس جملہ تو میں غلط کہہ گیا، مقصد یہ کہ مولا کو تو ہر شخص جانتا، بچہ بچہ جانتا، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ ذرا تذکرہ ان اماموں کا بھی ہو کہ جسے ویسے کوئی یاد کرنے کو تیار نہیں ہوتا، جو عام طور پہ ہماری قوم میں ایک شکوہ ہر پڑھا لکھا انسان یہ شکوہ کرتا کہ ہم نے مانا کہ جو احترام، جو عظمت، جو بلندی، جو بزرگی پنجتن کی ہے وہ کسی کی نہیں، مگر اتنا نہ صحیح، مگر ان کے بعد تذکرہ ان باقی ائمہ کا بھی تو ہونا چاہیے کہ جن میں سے ایک کو بھی نہ ماننے کا مطلب ہے ماتا میتۃ الجاہلی۔ تو اب وہی نکتہ جو ہم کہتے کہ بھئی کبھی کبھار دیگر ائمہ کا ذکر بھی تو کرو، اور یوں نہ کرنے کو تیار تو ان کی ولادت و شہادت میں تو کم از کم ان کا ذکر کر دو۔ یہی وہ نکتہ ہے جسے زمانے کا امام ہمارے سامنے پیش کر رہا کہ ماہ رجب آئے گا اور جائے گا۔ افضل ترین شخصیت بعد رسول اس مہینے میں دنیا میں آئی، چنانچہ پورا رجب علی کی ولادت کے حوالے سے محفل مجلس دعا ہی ہم کو یہ سکھائی کہ سوال کرو، اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب۔ مفاتیح الجناح میں اعمال رجب کے شروع میں یہ دعا، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ماہ رجب میں پیدا ہونے والی ان 2 معصوم ہستیوں کہ جن کا نام لینا ضروری تھا، اگر نام نہ لیتے تو مقصد حاصل نہ ہوتا، کیونکہ پھر ہمارا ذہن مولا کی طرف چلا جاتا۔ کہا کہ نہیں، اس وقت مولا کے علاوہ جو دیگر معصوم پیدا ہوئے ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ کس نے کہا؟ زمانے کے امام نے نام لیا، محمد ابن علی الثانی کا ایک، وہ دوسرا محمد سلسلہ محمدین کا، اور وابنہ علی ابن محمد المنتجب، اور ان کے بیٹے جن کا نام علی۔
یعنی ہمارے 9ویں امام 10ویں امام خاص ان کا وسیلہ دیا گیا ماہ رجب کے حوالے سے۔ رجب دعا کی قبولیت کا مہینہ، رجب جو سارا سال رو رو کے گلگلا کے فریاد کر کر کے بارگاہ الہی کا دروازہ کھٹکھٹا کے اپنا حاصل کر سکے، وہ رجب میں ملنے کا مہینہ۔ چنانچہ ہر سال رجب میں ایک جملہ میں ضرور عرض کرتا ہوں، پوری تقریر نہیں دوہراتا کہ کہیں جلدی جلدی تقریر کی تکرار سے اکتاہٹ نہ ہو، جلدی جلدی سے مطلب سال بھر بعد بھی نہیں، 2 سال بعد 3 سال بعد، مگر ایک جملہ، باقی مہینوں میں پروردگار ہمیں اپنی رحمت دیتا، رجب کے مہینے میں خدا اپنی رحمت ہم پر انڈیلتا، دیتا ہے اور انڈیلتا ہے، 2 لفظوں میں جو فرق، وہی فرق اس رحمت میں ہے جو باقی 11 مہینوں میں ملتی ہے اور وہ رحمت جو ماہ رجب میں ملتی ہے۔ رحمتیں مل رہی، لیکن کا یاد رکھو ان رحمتوں کے حوالے سے تمہیں وہ 9واں امام بھی یاد آ جائے جس کی ولادت اس مہینے میں، اور وہ 10واں امام بھی یاد آ جائے کہ جس کی تو ولادت بھی اسی مہینے میں اور شہادت بھی اسی مہینے میں۔ گزشتہ تقریر 10ویں امام کا تذکرہ ہو گئے کیونکہ 3 رجب کی تاریخ، اور آج 9ویں امام کا تذکرہ ہو رہا اس لیے کہ آج شب 10 رجب، وہ ہمارا 9واں امام کہ جن کے حوالے سے 2-4 تاریخی باتیں جو ذرا سی سنتے وقت اکتاہٹ محسوس ہوتی، یہ کتاب میں لکھی ہوں، کیلنڈر میں چھپی ہوں، کوئی بورڈ پہ ان کو لکھا گیا ہو تو اتنا نہیں، لیکن تقریر میں ذرا خشک ہو جاتی ہے بات، پھر بھی میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ کون ہمارا 9واں امام؟ وہ کہ جس کی ولادت ہے 10 رجب، شہر ہے مدینہ منورہ، اور دن ہے جمعے کا دن، سن ہے 195 ہجری 195، اور جن کی شہادت اسلامی سال کے 11ویں مہینے کی آخری تاریخ میں ہو۔ چنانچہ عام طور پر ہم لوگ 9ویں امام کی شہادت مکے کی سرزمین پہ مناتے ہیں۔ وہ حج کی تاریخیں ہوتی ہیں، 29 تاریخ ذی قعدہ کا مہینہ، اور شہر بغداد، سن 220 ہجری، 195 میں ولادت، 220 میں شہادت، 25 سال عمر مبارک بنتی۔ تمام ائمہ طاہرین میں سب سے کم سن امام ہمارے 9ویں امام، صرف 25 سال۔ 12 اماموں میں اتنی کم عمر کسی کی نہیں، اور فقط 8 سال کے تھے جب عہدہ امامت ملا۔ چنانچہ سب سے زیادہ اعتراض 9ویں امام کی ذات پر اس حوالے سے کیے گئے کہ اتنا کم سن اور ساری کائنات کی ہدایت اور ساری کائنات کی رہنمائی اس کو دی جائے، تبھی ان کے والد کہ میرا یہ بیٹا مثیل عیسیٰ، یہ مثل عیسیٰ، عیسیٰ پر بھی سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ من کان یکلم من کان فی المہد صبی، کیف یکلم من کان فی المہد صبی، گہوارے کا بچہ اور نبی کیسے بن سکتا؟ جو اعتراض وہاں تھا وہ اعتراض یہاں پہ تھا۔ 25 سال کی امامت، 25 سال کی عمر، جس میں 17 سال امامت کے تھے، مگر جب عہدہ امامت ملا تو عمر فقط 8 سال کی تھی۔ والد 8ویں امام ہیں، والدہ جناب سبیکہ خاتون، جن کا دوسرا نام خیزران بھی ہے۔ امام کا نام محمد ہے، اور اس اعتبار سے گزشتہ درس کا ایک جملہ پھر دوہراؤں کہ جب نام محمد سنتے ہیں تو وہ شکوہ ذہن میں آ جاتا کہ اولنا محمد، ولادت کا جشن ہم کتنے دھوم دھڑکے سے مناتے ہیں پھر بھی حق تو ادا نہیں کرتے۔ وہ سرور دو عالم، وہ فخر کائنات، وہ سردار انبیاء، حق۔ آخرنا محمد، 15 شعبان کے جشن کی تیاری لوگوں نے ابھی سے شروع کر دی، اس امام کا بھی حق، مگر جو حدیث کا جملہ ہے اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، اوسط محمد جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں بعض اوقات تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اوسط محمد 2، ہمارے 5ویں امام اور ہمارے 9ویں امام، یہ 2 کہلائیں گے اوسط محمد۔ تو امام 9ویں امام کا نام اپنے جد بزرگوار کے نام پر محمد، لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ عرب نام کبھی نہیں لیا جاتا، کنیت ان کی ابو جعفر، اور اس کنیت کے حوالے سے ایک بات یاد آ گئی، گزشتہ درس میں 10ویں امام کی کنیت ابو جعفر بیان ہوئی تھی،
تو تذکرہ بار بار یہ ہوا کہ دو معصومین کی کنیت ابو جعفر، مگر جملہ یہ نہیں تھا کہ صرف دو معصومین کی کنیت، کہا دو معصومین کی ابو جعفر، اصل میں تین کی، 5ویں، 9ویں اور 10ویں۔ یہ 10ویں امام کی کنیت ابو جعفر کیوں؟ یہ اس لیے کہ ان کے وہ بیٹے جن کا نام ہے جعفر، بہت مشہور ہے، اگر آپ بھول رہے ہیں تو غضب کر رہے ہیں۔ 10ویں امام کے کون سے بیٹے جعفر جس کی وجہ سے وہ ابو جعفر کہتے؟ وہ بیٹے جنہوں نے 11ویں امام کی نماز جنازہ یہ کہہ کے پڑھانا چاہیے کہ بھائی مرا ہے تو بھائی کی نماز میں پڑھاؤں، اور 12ویں امام پردہ غیبت ہٹا کے بظاہر اور کہا چچا میرے ہوتے ہوئے آپ کو یہ نماز پڑھانے کا حق نہیں، جو جعفر کذاب بھی کہلائے شروع میں اور بعد میں وہی جعفر تواب بھی کہلائے، اور نقوی سادات کی اکثریت انہی سے، وہ جعفر سے کہ جنہوں نے 12ویں امام کے بجائے خود دعوی امامت کر دیا تھا، اور 12ویں امام نے ان کے اس دعوے کو رد کر کے ان کا لقب کذاب قرار دیا تھا۔ بعد میں انہی 12ویں امام نے کہا کہ جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کی کہ اب انہیں جعفر تواب کہو، تو یہ 10ویں امام کے بیٹے تھے جس کی وجہ سے وہ ابو جعفر کہلائے۔ 9ویں امام کا کوئی بیٹا جعفر نام کا نہیں تھا، لیکن کنیت تو بچے کی پیدائش کے وقت ہی رکھ دی جاتی ہے۔ ابو جعفر کنیت ہے اور لقب ہے تقی اور جواد۔ یہاں بھی وہی مسئلہ جو گزشتہ تقریر میں تھا کہ ہندوستان اور پاکستان میں تقی کا نام زیادہ مشہور ہے، جواد کا کم، لیکن بہرحال اب جواد بھی یہاں مشہور ہونے لگا۔ 10ویں امام کے لقب ہادی کی طرح سے جواد نہیں، بہرحال جواد کو ایک شہرت ہے، اور عراق اور ایران میں 9ویں امام کی اصل شہرت جواد کے لقب سے۔ یہی وجہ کہ جس اب دیکھیں جملہ جو ہے نا، اگر توجہ نہ رہی تو ذرا اس کا مفہوم مشکل ہو جائے۔ 9ویں امام کے دو لقب ہیں تقی اور جواد، جس وجہ سے یہ تقی کہلاتے ہیں، اس وجہ کے تعویذ کا نام حرز تقی نہیں ہے، حرز جواد ہے۔ ہمارے 9ویں امام تقی کیوں کہلائے؟ ایک سوال، اور اس کے جواب ابھی آپ سنیں گے 2-3، مگر ان میں سے ایک وجہ جو تھی وہ تعویذ تھی جس کے بارے میں آج بھی کہا جاتا کہ اللہ نے اگر ایسی موت لکھ دی جس کا وقت اللہ بھی بدلنا نہ چاہے، موت ہر آدمی کی موت کا وقت لکھا، ہم اپنی موت کا وقت نہیں بدل سکتے، لیکن اللہ بعض اوقات موت کا وقت بدل دیتا۔ لیکن اگر کسی کی موت کا وہ وقت لکھا ہے جس کے آگے اللہ نے لکھ دیا اس کو کبھی نہ بدلو، وہ تو ایک مجبوری، اس کے علاوہ موت تک کو ٹال سکتا ہے وہ تعویذ جو حرز جواد کے نام سے ہمارے یہاں مشہور ہے۔ اور اس وجہ سے اتنا لوگوں کے علم میں ہے کہ آج جواد ہمارے 9ویں امام کا لقب، وہ تعویذ حرز جواد جس کا اصلی فائدہ تو اسی وقت ہے جب وہ ہرن کی کھال پہ لکھا جائے، لیکن چون وضو ممکن نہ ہو تو تیمم بھی چل جاتا، اس لیے جو والدین اپنی اولاد کو حرز جواد پہناتے ہیں وہ عام طور پہ کاغذ پہ چھپا ہوا تعویذ، یا یہ کہ کراچی میں بہت سی جگہوں پر بکری کی کھال ہرن کے کھال کے نام سے بکتی ہے اور اس پہ یہ تعویذ لکھ لیا جاتا، پھر جو فائدہ ہرن کی کھال کا اصلی فائدہ وہی ہے، حرز جواد۔ یہ حرز جواد کا تذکرہ آ گیا 9ویں امام کے دوسرے لقب کی وضاحت۔ دو لقب تھے، ایک جواد اور ایک تقی۔ علمی دنیا میں علماء کے درمیان اور عراق اور ایران میں جواد مشہور، اور ہندوستان اور پاکستان کے عوام کے درمیان تقی۔ غلط نہیں ہے، اس جملے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں کے لوگ کوئی غلطی کرتے، دونوں لقب برابر سے، تقی اور جواد۔ اب ایک تیسری بات اور کہہ دی جائے جس کے بعد پھر میں اسی تقی کے حوالے سے ایک آخری بات کہوں گا، اور پھر جو اصل نقطہ تیسری بات یہ کہ ایک تیسرا لقب بھی 9ویں امام کا تھا، اب اتنا نہ رہا، بلکہ جملہ بدل، جب 9ویں امام زندگی گزار رہے اس وقت تو 9ویں امام کا زیادہ مشہور لقب نہ تقی تھا نہ جواد، اس وقت زیادہ مشہور لقب تھا ابن الرضا، یعنی صحیح عربی میں ابن الرضا، کیونکہ ہمارے 8ویں امام کو رضا کہتے ہیں، ابن الرضا، یہ لقب سب سے زیادہ مشہور تھا 9ویں امام کا۔ اس کا بھی ایک پس منظر، اس پس منظر کو سمجھے، حرز جواد کو سمجھے، دونوں کے دونوں بتا رہے ہیں کہ تقی کو تقی کیوں کہا جاتا ہے۔ تقی جس کے دو معنی،
ایک معنی ہے تقوی کرنے والا اور ایک معنی ہے جسے اللہ نے بچایا، جو بچایا گیا. چونکہ نوے امام کی زندگی 25 سال کی مختصر مگر اتنی تکرار کے ساتھ یہ واقعہ تھا کہ نوے امام کی زندگی خطرے میں پڑتی رہی. اتنی تکرار کے ساتھ کسی اور امام کی زندگی میں یہ نہیں آتا. بار بار اللہ بچا رہا ہے، بار بار اللہ بچا رہا ہے. تقی کہلاتا ہے. اب وہ کیسے؟ تقی جسے بچایا گیا. نوے امام کے لیے نعوذ باللہ من ذالک، امام کے لیے یہ الفاظ شاید اچھے بھی نہ ہو. ایک عام آدمی کے اعتبار سے سمجھیے، بچانا، خطرہ ہو پھر اس سے بچایا جائے اسے کہا جائے گا تقی. نوے امام کے لیے دو بڑے خطرے تھے، ایک امام کی زندگی کو اور ایک امام کی عصمت و طہارت کو. عصمت کو خطرہ کیا تھا؟ عصمت کو خطرہ یہ تھا کہ دشمنان اہل بیت آل محمد کے مقابلے میں سارے ظلم کر کے دیکھ لیا کہ فائدہ کچھ نہیں. اب ایک نئی چیز سوچی. یہ وہ چیز ہے جو دنیا کے ظالموں نے بعد میں کئی بار اختیار کی. وہ کیا؟ وہ یہ کہ ایسا کرو کہ اب جو بچہ ان میں امام بنتا نظر آئے، جس کے بارے میں یہ اعلان ہونا شروع ہو جائے کہ یہ امام، کسی طرح اس بچے کو بچپنے میں اپنے قابو میں لے لو اور پھر ایسے ماحول میں رکھو کہ بچہ وہ امامت کے گھرانے کا ہو لیکن تربیت، ماحول، اس کے اثرات وہ بالکل ہمارا جیسا ہو. جیسے اگر آپ کو واقعاً کسی کے بچوں کو بگاڑنے کا موقع مل جائے تو کامیابی. انگریزوں نے بعد میں اس پہ بہت عمل کیا. جو ان کے دشمن تھے انہیں قتل کیا، ان کے بچوں کو اٹھا کے لندن میں لے گئے، اپنے مطلب کی ٹریننگ دلوائی. مگر یہ بھی سب سے پہلے دشمنان اہل بیت نے طریقہ اختیار کیا. پتا چل گیا کہ نوے امام آگے امام بننے والے اور اتنے کم سے نہیں یہ آ سکتے ہیں. ان کے ذہن سے سوچئے، آیا تفسیر ذہن میں رکھیے گا تو ناممکن بات نظر آ رہی. ان کے ذہن یہ بہت چھوٹے ہیں. ان کے بابا کو زہر دے کے شہید کرو کہ اگر وہ شہید ہوں گے تو یہ جس عمر میں بھی ہو امام بن جائیں گے، اور پھر ان کو لے کر آؤ اپنے گھر میں، عیش و عشرت کے ماحول میں پالو، نعوذ باللہ شراب و کباب کے ماحول میں پالو، دولت اور عیاشیوں کی جھلک دکھاؤ. جھلک کیا دکھاؤ، اس میں ان کو غرق کر دو. چنانچہ پھر بے شک رہیں گے امام مگر ہمارے جیسے. 8ویں امام کو زہر دے کے شہید کیا گیا. 9ویں امام کو 8 سال کی عمر میں مامون کے محل میں لا کر مامون کی بیٹی سے شادی کروا کے پورا وہ ماحول دیا گیا. جس شادی مامون نے اتنی جسارت کی کہ شادی امام کی ہو رہی، اب باقاعدہ موسیقار اور گلوکار اور آرکیسٹرا ان سب کو بلا کے لائے. معجزہ جو میں اکثر پڑھتا ہوں، آج نہیں پڑھوں، کہ امام نے پھر بددعا دی اس گانا گانے والے کو اور اس کا ہاتھ شل ہو گئے. مخاریق نام بھی. تو اب مقصد کیا تھا؟ 8 سال کے بچے کو لا اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر امام کو اپنے رنگ میں رکھنا، محل میں رہیں گے. اب دیکھیے دشمنان اہل بیت کا تو ایک تصور ہے نا کہ آل محمد کے گھر میں اکثر فاقے ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور غربت اور تنگدستی کا وہ ماحول. ان کو کیا پتا کہ یہ جو آل محمد کے گھر کا ماحول یہ مجبوری کا نہیں، آل محمد نے خود اسے اختیار کیا. جیسا کہ واقعات جناب فضہ کیا تھے، تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں جسے سوکھی روٹی کھانے کو مل رہی، اگر دسترخوان پہ لا کے بریانیاں اور چکن ٹکے اور مرغن کھانے رکھ دیے جائیں تو وہ تو ہم جیسا بن جائے. جو ٹوٹے ہوئے مکان میں رہتا اگر وہ شاہی محل میں آ کر رہنے لگے تو یقیناً بدل جائے. جو ہر وقت قرآن اور دعا سنتا اسے ہم گانے بجانے کے ماحول میں لے آئیں. جیسے ہمارے نوجوان کہتے ہیں بھائی بڑا بورنگ ماحول ہے، بڑا خشک ماحول، قرآن اور دعاؤں کا ماحول. اپنے ذہن سے اپنے بچوں کو دیکھ کے سوچ رہے ہیں. تو امام کے سب سے پہلے کردار کو بگاڑنا چاہے. کردار ہم انسانوں کے لیے استعمال ہوتا، امام کے لیے لفظ عصمت استعمال ہوتا، امام کے معصوم ہونے کے تصور کو مس کرنا چاہے. مگر شاہی محل میں آ کر بجائے اس کے کہ امام شاہی محل کے رنگ میں رنگتے، تو ہمیں معلوم امام نے شاہی محل میں بھی کردار سازی اور تقوی اور وہاں کے لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دی. تقی کہلاتا. بجائے اس کے کہ عیش و عشرت میں جا کر ان جیسے بنتے، ایسا اپنی عصمت و طہارت کو بچایا امام نے. اس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ کیا کہ 8ویں امام نے 9ویں امام کی ولادت کے موقع پہ دوسرا جملہ یہی کہا تھا. پہلا جملہ میں نے ابھی سنا ہے،
میرا بیٹا مسیل عیسیٰ، اور دوسرا جملہ کہا اور میرا بیٹا مسیل موسیٰ ابن عمران۔ مریم کے بیٹے عیسیٰ جیسا ہے، عمران کے بیٹے موسیٰ جیسا۔ موسیٰ کیا؟ موسیٰ بھی یہ فرعون کے محل میں پروان چڑھے، مگر بجائے اس کے کہ فرعون جیسے بنتے، یہ جملے میں ایک عام آدمی کے لیے کہہ رہا ہوں جو ہمارا عقیدہ عصمت کا ہے وہ اس وقت نہیں، بجائے اس کے کہ ویسے بنتے، انہی موسیٰ نے فرعون کے محل میں انقلاب برپا کرنا چاہا، کہا یہ سب غلط، یہ سب جھوٹ، تمہارا عقیدہ غلط۔ تو وہ ایک ماحول نوے امام کو ملا۔ نوے امام کی ولادت جو آج ہوئی، 9 رجب کا دن گزر کے شب 10، تو باقاعدہ 8ویں امام اپنی بہن کو بلایا تھا، حکیمہ خاتون۔ 10ویں امام کی بہن کا نام بھی حکیمہ خاتون تھا، جنہیں امام زمانہ کی ولادت کے موقع پہ بلایا گیا۔ 8ویں امام کی بہن کا نام بھی حکیمہ خاتون تھا، جناب معصومہ قم کی سگی بہن، ان کو بلایا گیا آج کی رات اور کہا گیا پروردگار مجھے ایک حجت ادا کرنے والا ہے۔ وہ واقعہ بڑا تفصیلی ہے، اس کو اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں، لیکن جب پیدا ہو گئے نویں امام تو یہ 2 جملے کہے، یہ مثل موسیٰ ہے، یہ مثل عیسیٰ۔ مثل موسیٰ ان مانو کہ ظالم کے محل میں پروان چڑھنے کے بعد اسی محل میں انقلاب برپا کیا حضرت موسیٰ۔ مامون نے یہ سوچا 8 سال کے بچے کو بیٹھانا کتنا آسان، اور خاص طور پر اگر اپنی بیٹی کی شادی کر دی گئی، بہت سی باتیں تو مامون نہیں کر سکتا جو بیوی۔ قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے۔ بیوی جتنے قریب ہوتی ہے شوہر کے، باقاعدہ یہ ایک منصوبہ بنائے گا، مگر چونکہ یہ منصوبہ نہ صرف یہ کہ ناکام ہوا بلکہ ہاتھ پاؤں پھول گئے مامون کے کہ یہ تو میرے محل کا ماحول بھی بگڑ رہا، بگڑنا اس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ جیسے ہمارے یہاں کہیں سے گانا نکال کے نماز آ جائے تو گھر والا گھبرا جائے گا، یہ کہ کون ہمارے محل میں ملائیت داخل کر رہا ہے، یہ کون ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا۔ تو مامون گھبرا گئے، خود بھی اس نے ایک کوشش کی، تقی کہلایا اس لیے کہ مامون کی عیش و عشرت والی پالیسی بالکل ناکام ہو گئی، اللہ نے بچایا۔ آیت تطہیر میں جو کہ اللہ نے کہا ہے کہ لیذھب عنکم الرجس، ہم تم سے رزق کو دور کریں گے، اور اس لیے بھی تقی کہلائے کہ جان بھی محفوظ کی اللہ۔ تقی مانے جسے بچایا گیا، عصمت بھی بچی، زندگی بھی بچی۔ کب؟ جب مامون شراب کے نشے میں چور 9ویں امام کے کمرے میں داخل ہو، وہ کمرہ جو محل میں دیا تھا بیٹی داماد، اور شراب کے نشے میں چور تلوار سے اتنے حملے کی کہ اس کے خیال سے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اگلی صبح جب دیکھا کہ امام خیر و عافیت کے ساتھ اپنے کمرے سے نکلے، محل کے صحن میں بلکہ محل کے پائیں باغ میں جو تالاب تھا، حوض تھا، وہاں وضو کرنے گئے، گھبرا گئے، آنکھوں کو یقین نہیں آیا، اور پھر ایک خاص طریقے سے جو آپ مجلسوں میں سنتے رہتے، آج یہ سارے واقعات جمع نہیں ہو سکتے، ایک خاص طریقے سے اس نے امام کے بدن سے کرتا بھی ہٹا کر چیک کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خالی زخم پڑے، صاف و شفاف جسم جو ایک حاکمی شہزادے کا ہونا چاہیے۔ تب گھبرا کے کہنے لگا کہ یہ ہوا کیا فرزند رسول، ایک تلوار نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اگر امام یہ فرماتے کہ ہاں میں حجت خدا ہوں، خدا نے میری حفاظت کی، یہ واقعہ امام کا اور مامون کا ہوتا۔ امام نے بازو پہ بندھے ہوئے تعویذ کو دکھایا، کہا اس کی وجہ سے اللہ نے بچایا، یہ واقعہ اب ہمارا بھی ہو گیا۔ اگر امام کہتے میں ایک امام، میں حجت خدا ہوں، مجھے خدا بچائے، تو ہم پہ مایوسی ہوتی کہ ہم تو حجت خدا بھی نہیں اور ہم تو امام بھی نہیں، ہمیں اللہ کیوں بچائے؟ کہا نہیں، اس وقت کا تحفظ اس تعویذ کی وجہ سے ہوا، اگرچہ ہمیں پتا امامت کو اللہ نے بچایا مگر ذریعہ تعویذ قرار دیا۔ چنانچہ اس تعویذ کا نام پڑا حرز جواد، باقاعدہ پھر لوگوں نے مانگا، مگر اس واقعے کی وجہ سے امام کا لقب تقی اور مضبوط ہوا، جنہیں اللہ نے بچایا۔ اللہ نے مامون کے محل کے عیش آرام، آج کا جو ماحول ہے ڈش اینٹینا، وی سی آر، ٹی وی ہے، یہ سب، اس ماحول سے امام کا کردار بچا۔ الفاظ ذرا بھونڈے لگ رہے ہیں، امام معصوم ہے ہمیں پتا، لیکن ظاہری اعتبار اور اللہ مامون کی اس تلوار سے امام کو بچائے، اس لیے امام تقی کہلاتا۔ اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ اور بھی، تقی کیوں کہلایا؟ جسے بچایا گیا۔ تقی کیوں کہلایا؟ متقی، پرہیزگار اس گناہ۔ دیکھیں دین کے ماحول میں تقوی اور بات، اور بے دینی کے ماحول میں تقوی اور بات۔ ہمارا ہر امام متقی، سب کو متقی کیوں نہ کہا گیا؟ اس لیے کہ ہر امام اپنے گھر میں تھے اور متقی تھے۔ 9ویں امام کو کیوں کہا گیا متقی؟ اس لیے کہ مامون کے محل میں تھے اور متقی تھے۔
نجف میں مولا کے حرم میں بیٹھ کے کوئی متقی بنے اور نیو یارک شہر کے کسی فلیٹ میں بیٹھ کے کوئی متقی بنے، یقیناً ہمارا ذہن دونوں میں فرق کو محسوس کر لیتا۔ اب ہر امام مامون کے محل میں آتا ایسا ہی متقی بنتا، لیکن چونکہ اللہ نے ذریعہ نوے امام کو بنایا، مولا متقی ہے شہر کوفہ کے اپنے حجرے میں، چھٹے امام متقی ہے شہر مدینہ کے اپنے مکان، لیکن ساتویں امام متقی ہے ہارون کی جیل میں جا کر بھی آدمی متقی بن جاتا۔ نعوذ باللہ بہت توہین آمیز جملے نہ ہو جائیں، مقصد یہ کہ وہ صفت ظاہر نہ ہو۔ نویں امام کی صفت یہ ظاہر پہ دیکھو، شراب کے ماحول، کباب کے ماحول، غنا کے ماحول، بے پردگی کے ماحول، عیاشیوں کے ماحول، دولت کے ماحول، وہاں رہ کر بھی امام کا کردار اتنا نکھر کے سامنے آیا۔ یہ تقویٰ اس تقوی سے زیادہ مشہور ہوگا جو اپنے گھر کے اندر، گرچ کوئی امام بھی اس محل میں آتا وہی تقی بن جاتا۔ اور پھر تقی اس لیے کہلا کہ ایک عصمت بچی، پھر تقی اس لیے کہلا کہ دو تین جب مامون نے جان لینا چاہیے اور اللہ نے بچایا، اور پھر تقی اس لیے کہلائے کہ گھر والوں نے بہت ڈر ڈر کے یہ جملہ کہہ رہا، گھر والوں نے پوری کوشش کی کہ نویں امام آٹھویں امام کا بیٹا نہ مانا جائے۔ گھر والوں نے یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، اس سے زیادہ اس لیے نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ خاندان اہل بیت آٹھویں امام کے بھائی اور بہنیں، یہ ایک لفظ بھی ہے تاریخ میں، بھائی اور بہن، انہوں نے جو بھی اس وقت مظاہرہ کیا اس کا زیادہ بیان، بہرحال اس گھرانے کی اشارتاً تو توہین ہے، اس لیے میں بہت مبہم رکھتا ہوں۔ آٹھویں امام کی عمر 45 سال ہو چکی، کوئی اولاد نہیں، ایک بھی نہیں۔ شریعت اسلامیہ کے مسئلے سے کچھ بھائیوں اور کچھ بہنوں کے دل میں کچھ، کیونکہ بہرحال اولاد تو یہ ساتویں امام کی ہی، آٹھویں کے بھائی ہیں، معصومہ قوم کی بہنیں، اس لیے یہ جملے کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، میں اس کو ذرا آہستہ آہستہ کر کے بیان کر رہا ہوں۔ لالچ پیدا ہو گئی کچھ کے دل میں کہ جب بے اولاد مرے گا ہمارا بھائی تو ساری جائیداد بھائی بہنوں کو ملتی، اور 45 سال کے بعد جب نویں امام پیدا ہوئے آج کی رات، پورے خاندان اہل بیت کی یہ واحد مثال کہ اتنی عمر میں کسی باپ کو اولاد ملی۔ نویں امام کی زندگی میں کئی خصوصیتیں آ رہی، ان کی زندگی دیکھیے تو ہر چیز کم سنی، ان کے بابا کی زندگی دیکھیے تو ہر چیز بڑھاپے، اس 45 سال کے اندر جو اولاد تو بھائی بہن گھبرا گئے، آتی بھی جائیداد ہاتھ سے نکل جائے، یہ صدمہ بڑا ہوتا۔ لیکن اب کیا کر، اب ایک ہی طریقہ اختیار کیا، کہا کہ یہ آٹھویں امام کی اولاد ہی نہیں۔ پھر آٹھویں امام کیوں کہہ رہے؟ کہا اس لیے کہہ رہے بھائی اپنے معصوم بھائی پہ کیا الزام لگا رہے، بہنیں اپنے معصوم بھائی پہ کیا الزام لگا رہی۔ یہ آج کی رات کا واقعہ، اس ولادت کے بعد کہا کہ ہمیں جائیداد سے محروم کرنے کے لیے کسی کو لا کے اپنی اولاد مشہور کر لی، کتنا بڑا الزام، یہ نہیں ہے ان کی اولاد۔ پھر وہ واقعہ پھر کس واقعے کے ذریعے سے مسئلہ حل ہوا وہ ہر ایک کو پتا، مگر ہوا کیا، ایک عجیب مناسبت آ گئی۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ دنیا میں جتنے بھی سادات، سب سے زیادہ رضوی سادات، یہ ایک علم میں انساب کے ماہرین کی ریسرچ، سادات کرام میں سب سے زیادہ تعداد رضوی سادات کی، ایک بات۔ دوسری بات، رضوی سادات وہ واحد سادات جو سلسلہ نسب کے اصول کے خلاف مشہور ہوئے۔ سلسلہ نسب کا اصول یہ کہ جس امام کی اولاد ہو اس سے مشہور ہوتا، جتنے رضوی سادات ہیں اولاد ہیں سب وہ نویں امام کی، تو اصول کے اعتبار سے ان کو یہ تقوی کہیے یا جوادی کہیے۔ اگر امام کے پہلے لقب کو لے تقی تو اولاد تقوی، امام کے دوسرے لقب جواد کو لے تو اولاد جوادی۔ جوادی اور تقوی تو ایک ہی چیز ہوگی، مگر سارے سلسلے نسب، کاظمی یا موسوی کون جو ساتویں امام کی اولاد، جعفری کون جو قول مشہور ہے کہ چھٹے امام کی اولاد، نقوی کون جو 10ویں امام، لیکن رضوی کون جو 9ویں امام کی اولاد۔ ایک سب سے زیادہ اور دوسرے کے جو اصول ہے سلسلہ نسب کا اس سے ہٹ کے مشہور، اصول کے اعتبار سے یہ تقوی اور جوادی ہونا چاہیے۔ آخر کیوں؟ وجہ تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایک چیز جو ذہن میں آ رہی
وہ یہ ابھی میں نے کہا نویں امام کا تیسرا لقب ابن الرضا، یہ سب سے زیادہ مشہور تھا، اس لیے کہ چونکہ سگے چچاؤں اور سگی پھپھیوں نے کہا تھا ہم نہیں مانتے اس کو اپنے بھائی کی اولاد، تو مشہور ہی اسی نام سے کیا گیا. تم نہیں مانتے، اب نہ یہ محمد کہلائے گا، نہ یہ تقی کہلائے گا، نہ یہ جواد کہلائے گا، اب یہ کہلائے گا یہ ابن رضا. چنانچہ زندگی میں اسی نام سے مشہور رہا. اور اسی حوالے سے ایک بات ذہن میں آتی ہے، پورے سلسلہ معصومین جہاں تک میرا دماغ کام کرتا، دو معصوم ایسے جن کی اولاد کے حوالے سے ان کو تانا دیا گیا. ایک 8ویں امام، پہلے تو 45 سال اولاد ہی نہیں ہو رہی، تو کہا دیکھو یہ امام اولاد ہی نہیں. بھائی بہن بھی خوش ہونے لگے، اچھا ہے کہ اولاد نہ ہو. ایک وہ ہے کہ جن کو اولاد کے حوالے سے 45 سال تک جس کی اولاد نہ ہو، کیسی باتیں ہوں. اور ایک دوسرا کون؟ پہلا معصوم ہمارا رسول، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. پیغمبر کو بھی تانا دیا گیا تم بے اولاد. ابتر کا تانا ایک رسول کو ملا، ایک 8ویں امام کو ملا. اچھا، اب پروردگار نے کیا انتظام کیا؟ کہا تم نے ابتر کہا، چنانچہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم اتنی کثیر اولاد اس کو دیں گے کہ کسی کو اتنی کثیر اولاد نہ ملی ہو. تم کہہ رہے ہو کہ ان کی اولاد ہی نہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ جماعت الثانی اور رجب کی نسبتوں کو ملا رہا ہوں. فاطمہ کے ذریعے سے خدا نے کہا تم ابتر کہہ رہے ہو ایک بیٹے کے مرنے پر، ہم اتنے بیٹے دیں گے کہ دنیا میں اتنا بڑا نسب کسی کا نہ ہوگا. دوسری جانب یہی تانا 8ویں امام کو ملا. پروردگار نے کہا اچھا اب ہم اتنے سادات ان کی نسل میں پیدا کریں گے کہ کسی اور امام کی نسل میں بھی اتنے سادات نہ ہوں گے. وہاں تانا ابتر کہا رہا تھا، تو جتنی کثیر رسول کی اولاد ہوئی، دنیا میں جتنے آدمی گزرے آج تک کسی کی اتنی اولاد نہ ہوئی. یہاں تانا 8ویں امام پر آ رہا تھا، تو جتنی کثرت رضوی سادات کی اتنی کسی میں نہیں. ایک دوسری اسی حوالے سے لیکن کہا کہ اولاد رسول کی فاطمہ کے ذریعے ملے گی. اولاد فاطمہ کی ہوگی، کہلائے گی رسول کی، کیونکہ رسول کو ابتر کا تانا ملا. اولاد 9ویں امام کی ہوگی، کہلائے گی 8ویں امام کی، کیونکہ 8ویں امام کو ابتر کا تانا ملا. ایک چیز یہ سمجھ میں آتی کہ جس طرح وہاں نسل زہرا فاطمہ کی اولاد ہوئی، اسے کہنا تو علوی چاہیے نا، لیکن کہلاتی اولاد رسول. کہا کہ تم نے تانا دے دیا، اس لیے اولاد فاطمہ کے ذریعے سے ملے گی، مگر علی کی اولاد نہ کہلائے گی، رسول کی کہلائے گی. کیونکہ 8ویں کو تانا دے دیا، اولاد 9ویں کے ذریعے سے ہوگی، مگر کہلائے گی وہ 8ویں کی اولاد. لیکن اولاد کے علاوہ اس سے لقب تقی بھی بنا. وہ کیسے؟ یہ ابن الرضا کا لقب کیوں تھا؟ اس کی طرف سے تقی. خاندان والوں کی سازشیں ناکام. باہر کے لوگ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا گھر والے پہنچاتے. خدا نے امام تقی گھر والوں کی سازشوں سے بھی محفوظ کیا. تقی کیوں کہلا؟ ایسے ماحول میں رہے کہ جہاں تقوی برقرار رکھنا سب سے مشکل تھا، برقرار رکھ کے دکھایا. تقی کیوں کہلا؟ عیاشی کے ماحول میں عصمت کو اللہ نے بچایا. تقی کیوں کہلا؟ مامون کی شراب کے نشے والی تلوار سے جان بچائی، 9ویں امام کی تقی کہلا. اور تقی کیوں کہلا؟ خاندان والوں نے تہمتیں اور الزام لگائے، مگر پروردگار نے 9ویں امام کو اس تہمت سے بچایا. اور 9واں امام 8ویں امام کا ایسا بیٹا کہلایا کہ 8ویں امام کی ساری نسل کا دار و مدار 9ویں امام پہ ہو گیا. ان کے بعد بھی خدا نے کوئی اور اولاد نہ دی. مگر اصل جو میں نے آج جملہ شروع کیا تھا وہ تو اب تک نہیں آیا، اور وہ یہ کہ 9ویں امام کی زندگی ایک اہم پیغام یہ کہ اپنی دشمنی میں تم جو چاہے الزام لگاؤ، مگر ایسا الزام نہ لگا دینا علماء پر جو پلٹ کر امامت پر آ جائے. بہت ہی مشہور واقعہ ہے، لیکن ولادت کی محفل میں ایسے واقعے مناسب رہتے ہیں. کیا واقعہ؟ کہ جب مامون اپنی اس سازش کے تحت جس کی وجہ سے 8ویں کو ولی عہد بنا کے زہر دیا گیا. 8ویں کو زہر دینے میرے حساب سے باقی کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی کہ 9ویں امام کو بچپنے میں لے کر شروع سے ہی مامون کو ان پر کام کرنا تھا، جو آج امریکہ کر رہا ہے، جو آج یورپ کر رہا ہے. ہمارے بچوں کو بالکل شروع سے پکڑ لیتا. باپ اور ماں اپنی اولاد کو اتنا ٹائم نہیں دیتے جتنا ٹائم ڈش اینٹینا اور ٹی وی کی وجہ سے ان کو مل رہا. بالکل وہی پلاننگ جو پہلے مامون نے شروع کی تھی. 8ویں امام کو کیوں زہر دیا گیا؟ آپ نے اس کی کئی وجوہات علماء سے سنی. ایک وجہ مجھ طالب علم کی ریسرچ یہ کہ 9ویں امام کو پہلے دن سے ہی اپنے گھر میں رکھنا تھا. لیکن ایک مسئلہ یہ کہ سازش ہر ایک کو تو نہیں بتائی جاتی. اب خاندان بنو عباس کو اعتراض ہوا، اتنے سے بچے سے
شہزادی کی شادی کیوں ہو رہی؟ مامون کو موقع ملتا تو کہہ دے ٹھہرو اس کا مقصد کچھ اور ہے، لیکن سازشیں تو ہر کس و ناقص کو نہیں بتائی جاتی۔ چنانچہ وہاں پہ مامون نے کہا اسے بچہ نہ سمجھو، خاندان اہل بیت کا، چنانچہ مقابلہ کرا کے دیکھ لو۔ یحییٰ ابن اقسم کو بلایا گیا، 80 سال کا بوڑھا، اور ایک مرتبہ آ کر کہا کہ تمہیں اس بچے سے مقابلہ کرنا ہے۔ واقعی آپ کا سنا ہوا ہے، دوبارہ سناتا ہوں مختصر کر، اور اس سے 2 نتیجے نکال کے آج کی یہ محفل جشن اختتام۔ ایک بات، یحییٰ ابن اقسم امام سے کہا کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ امام نے کب پوچھا؟ اس نے سوال پوچھا حج کے بارے میں، اور حج کا بھی مشکل ترین چیپٹر ہے حج کے کفارے۔ کفاروں میں مشکل ترین باب ہے شکار کے کفارے۔ کہا کہ فرزند رسول، ایک آدمی احرام پہن کے جا رہا تھا اور اس نے اس احرام میں شکار کر لیا، بتائیے کفارہ کیا ہے؟ بہت چھوٹا اس نے سوال کیا، اپنے حساب سے بڑا مشکل، مگر امام نے مسکرا کے اسے دیکھا اور شاید یہی کہا کہ ایسے آدمی کے سوال کا میں جواب کیا دوں جسے سوال کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اے یحییٰ ابن اقسم، انہوں نے سوال تو کر لیا مگر یہ واضح نہیں کیا۔ کیا واضح نہیں کیا؟ 22 شقیں امام نے نکال دی۔ ہم تو 2 شقیں نکالتے ہیں تو پبلک گھبرا جاتی ہے کہ کیا آپ یہ مسئلے کو جلیبی کی طرح گھما رہے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ بعض مسئلے واقعی شک والے ہوتے ہیں، اگر تفصیل میں نہیں گئے تو اس آدمی کو غلط مسئلہ مل جائے گا۔ کہا سنو، تم نے سوال تو کر لیا، یہ تو بتایا ہی نہیں کہ جس آدمی نے یہ شکار کیا ہے وہ حرم میں تھا کہ حل میں تھا۔ حرم کسے کہتے ہیں؟ بس اس میں یہی لفظ وضاحت کا لفظ، مکے کے چاروں طرف کی وہ سرزمین جہاں گھاس کی پتی توڑنا بھی گناہ ہے اور جہاں جانے والے کی زندگی محفوظ ہو گئی، چاروں طرف وہ کہیں 25 کلومیٹر ہے، کہیں 6 کلومیٹر ہے، کہیں 8 کلومیٹر، اس کو حرم کہتے ہیں۔ اس کے باہر ہل ہے، ہم جہاں بیٹھے یہ ہل ہے، جدہ ہل، انگریزی والا ہل نہیں کہ آپ کہیں یہاں کوئی پہاڑی تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے، عربی والا ہل، بڑی ہے کے ساتھ۔ امام نے کہا یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں کہ وہ حرم، تم نے تو کہا ایک آدمی احرام پہن کے جا رہا ہے شکار کر لیا۔ بھئی یہ شکار اس نے ہل میں کیا ہے کہ حرم میں کیا؟ ہم نے کراچی سے احرام پہنا، ہو سکتا ہے کراچی ایئرپورٹ پر بھی ہم نے کوئی شکار کر لیا یا مکہ پہنچ، ہل میں کیا ہے کہ حرم میں کیا؟ دن کے وقت کیا ہے کہ رات کے وقت کیا؟ یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ احرام جو اس نے پہنا ہے یہ عمرے کا احرام ہے کہ حج کا احرام؟ یہ بھی نہیں بتایا کہ جو شکار اس نے کیا ہے وہ چوپایا ہے کہ پرندہ، کیونکہ چوپائے کا حکم الگ ہے، پرندے کا الگ، رات کا حکم الگ ہے، دن کا الگ، عمرے کا حکم الگ ہے، حج کا الگ، ہل کا حکم الگ ہے، حرم کا الگ ہے۔ امام نے کہا اور تم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ جو شکار کیا گیا وہ چھوٹے جانور کا ہے کہ بڑے کا؟ چھوٹے کا کفارہ الگ ہے، بڑے کا کفارہ الگ۔ تم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ جس نے شکار کیا وہ غلام ہے کہ آزاد؟ غلام کا کفارہ الگ ہے، وہ آقا کو دینا، آزاد کا کفارہ الگ ہے، اپنی جیب سے دینا۔ تم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ جس نے شکار کیا وہ بالغ ہے کہ نابالغ؟ بالغ پہ کفارے واجب ہے، نابالغ پہ کفارے بھی واجب نہیں۔ تم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ جس نے شکار کیا پہلی مرتبہ کیا ہے کہ دوسری مرتبہ کیا، اس لیے کہ احرام کے کفاروں میں یہ مسئلہ بھی کہیں آتا، پہلی مرتبہ کا کفارہ الگ ہوتا، دوسری مرتبہ کا کفارہ الگ ہوتا ہے۔ تم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ جس نے شکار کیا وہ مسئلہ جانتا تھا یا بیچارہ جاہل مسئلہ تھا۔ تم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ جس نے شکار کیا ہے اس نے آمدن شکار کیا ہے کہ سہون شکار کیا۔ وہ پہلی شک الگ، مسئلہ جاننا ہونا، دوسری شک الگ، مسئلہ معلوم ہے اور جان بوجھ کے کر، مسئلہ معلوم ہے بھول گئے اس لیے کر لی۔ امام نے کہا اور تم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ شکار کرنے والا اپنے اس عمل پر اصرار کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے کہ نادم، ہر شک کا مسئلہ الگ۔ تو پہلے یہ تو بتاؤ کہ یہ شکار حرم میں ہے کہ ہل میں، عمرے کا احرام ہے کہ حج کا، رات ہے کہ دن ہے، چوپایا ہے کہ پرندہ ہے، چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، شکار کرنے والا غلام ہے کہ آزاد، بالغ ہے کہ نابالغ ہے، مسئلہ جانتا ہے کہ جاہل مسئلہ ہے، اور یہ شخص بالغ ہے کہ نابالغ، غلام ہے کہ آزاد، مسئلہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا، آمدن ہے کہ سہون ہے، مصر ہے کہ نادم ہے۔ ایک بار جتنا زیادہ
آپ میں جوش پیدا ہو رہا، اتنا ہی یحییٰ ابن اقسم پہ گویا سکتہ طاری ہوتا جا رہا، ہاتھ پیروں سے جان نکلتی جا رہی ہے، گھبرا گھبرا کے امام کا چہرہ دیکھتا جا رہا۔ اس کے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا کہ مسئلے کے اتنے پہلو نکل سکتے ہیں۔ ہکا بکا امام کو دیکھ رہا ہے، گویا ایسا لگ رہا کہ شکار کا مسئلہ پوچھ کر وہ خود شکار ہو گیا۔ حالت اس کی بڑی عجیب۔ ایک بار امام نے جب اس کی حالت دیکھی تو مسکرا کے کہا کہ اب اجازت ہے کہ میں بھی تجھ سے کوئی مسئلہ پوچھوں؟ گھبرا گئے وہ تو کیا بولے۔ مامون نے ایک مرتبہ تڑپ کے کہا فرزند رسول مجھے بھی شوق پیدا ہو گیا، آپ بھی ذرا اس سے مسئلہ پوچھ کے دیکھیے۔ امام نے مسئلہ پوچھا کہ تو نے مسئلہ جانور کا پوچھا تھا، میں مسئلہ انسان کا پوچھتا ہوں۔ ایک آدمی اس نے ایک عورت کو فجر کی نماز کے وقت دیکھا، یہ دیکھنا حرام تھا۔ اسی عورت کو اسی دن اس نے سورج نکلتے وقت دیکھا، دیکھنا حلال ہو گیا۔ اسی عورت کو اس نے ظہر کے وقت دیکھا، دیکھنا پھر حرام ہو گیا۔ یہی دیکھنے والا یہی عورت عصر کے وقت دیکھا، پھر دیکھنا حرام ہو گیا۔ اسی عورت کو اس نے اسی دن مغرب کے وقت دیکھا، پھر دیکھنا حرام تھا۔ عشاء کے وقت دیکھا، پھر حلال ہو گیا۔ آدھی رات کو دیکھا، پھر حرام ہو گیا۔ فجر کے وقت دیکھا، پھر حلال ہو گیا۔ ایک فجر سے مسئلہ شروع ہوا، اگلی فجر تک مسئلہ گیا۔ 24 گھنٹے میں 8 مرتبہ دیکھا، 4 مرتبہ دیکھنا حرام ہے، 4 مرتبہ دیکھنا حلال ہے۔ بتا کیا حکم؟ نگاہ کے احکامات صرف 3 مسئلے، شکار کے 25,000 مسئلے ہو سکتے۔ یحییٰ ابن اقسم نے سوال پوچھا، خود بتا رہا، سوال بتا رہا کہ گھبراہٹ ہے اس کے دل میں، ڈر ہے امام کا، مشکل ترین مسئلہ پوچھا اور امام نے آسان ترین مسئلہ پوچھا۔ یحییٰ ابن اقسم پھر ہکا بکا۔ ایک بار امام سے مامون درخواست کرتا ہے فرزند رسول آپ اس مسئلے کو بھی حل کیجئے۔ کہا کہ ایک آدمی تھا، اس نے کنیز کو دیکھا جو کسی اور کی تھی۔ عورت کو دیکھنا مرد کے لیے حرام ہے، چاہے کنیز ہی کیوں نہ ہو، حرام تھا۔ اسی دن 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد سورج نکل رہا تھا، وہ گیا اس کے آقا کے پاس، پیسے دے کے کنیز خرید لیا، ابھی اپنی کنیز ہو گئی۔ کنیز بیوی کے مانند حلال ہے آقا پر، چنانچہ دیکھنا حلال ہو گیا۔ اس کے بعد امام فرماتے ظہر کا وقت آیا، اس نے اس کنیز کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ جیسے ہی آزاد کیا وہ عورت اجنبی ہو گئی، اب دیکھنا حرام ہو گئے۔ عصر کے وقت اپنی اسی کنیز سے جو آزاد ہو گئی، یہ شادی کر لی، نکاح کر لیا، اس کی بیوی بن گئی، دیکھنا پھر حلال ہو گیا۔ مغرب کے وقت غصے میں یا کسی اور وجہ سے اس کی زبان پر زہار آ گئے، اپنی بیوی سے کہنا تو ماں کی مانند، عربی میں اردو میں نہیں، وہ عورت حرام ہو جاتی، چنانچہ حرام ہو، دیکھنا بھی حرام۔ لیکن پھر یہ حلال کیسے؟ اس کا کفارہ دینا پڑتا، جیسے قسم آپ نے توڑی کفارہ، منت کی مخالفت کفارہ، زہار کیا اس کو توڑنے کے لیے کفارہ، عشاء کے وقت کفارہ دے دیا، مسئلہ ختم، پھر حلال ہو۔ آدھی رات کو اس نے اپنی بیوی سے کہا طلاق ہو گئی، طلاق والی عورت اجنبی، اور پھر فجر کے وقت اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، طلاق کے بعد عدے میں رجوع جائز ہے، دوبارہ حلال ہو گئی۔ 4 مرتبہ حرام، 4 مرتبہ حلال، 24 گھنٹے کے اندر۔ اب یہ سوال امام یحییٰ ابن اقسم سے پوچھ سکتے تھے، ہم سے تو نہیں پوچھ سکتے نا۔ ہمارے ہاں تو ہر عورت ہر وقت ہمارے لیے حلال، ہمارے ہاں تو حرام حلال کا مسئلہ ہی نہیں بھائی، ہر عورت بہن، محلے کی ساری عورتیں بہن، پڑوس کی ساری عورتیں بہن، خاندان کی ساری عورتیں بہن، اور نہ بھی ہوں تو ہمارے ہاں تو اصول ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا نہیں ہوتا۔ امام اگر ہمارے یہاں یہ سوال کرتے تو ہم تو امام کو پہلا ہی جواب وہ دے دیتے کہ مولا یہ حرام حلال ہمارے یہاں نہ چلائیے، ہمارے یہاں ہر چیز میں حلال حرام چلے گا، پردے میں نہیں چلتا ہے۔ مگر اس واقعے نے جہاں علوم امام ہمارے سامنے بتائے، وہاں یہ 2 نقطے بھی بتا دیے۔ پہلا یہ کہ دیکھو مسئلے میں شقیں نکلتی ہیں، اور اگر شق نکالے بغیر سیدھا جواب دے دیا جائے تو مسئلہ غلط ہوگا۔ اس نے پوچھا شکار کا کفارہ کیا، اور اگر امام کہہ دیتے کہ اس شکار کا کفارہ ہے کہ گائے ذبح کرو، یہ عمرے کے احرام میں نہیں ہوتا، یہ حج کے احرام میں ہوتا، وہ بیچارہ عمرے کا احرام پہنے تھے۔ یہ کفارہ بڑے جانور میں ہوتا ہے، چھوٹے میں نہیں ہوتا۔ اگر اس نے کوئی چڑیا ماری تھی، یہ کفارہ پرندے میں ہوتا ہی نہیں، چوپائے میں ہوتا اگر اس نے پرندہ مارا تھا۔ یہ کفارہ نابالغ پر نہیں ہوتا، بالغ پر ہوتا اگر اس نے نابالغیت میں یہ گناہ کیا۔ شقیں نکالنا ضروری ہے، ورنہ تم مسئلہ بتا دو گے، سامنے والا پھر بھی گناہ گار رہے گا۔ تو کسی عالم مرجع یا مجتہد کے پیچھے نہ پڑی کہ ہم نے معمولی سا مسئلہ پوچھا، انہوں نے 8 شقیں نکال دی۔ امام معصوم بتا رہے کہ یہ ضروری۔ اور دوسرا یہ کہ حلال و حرام یقیناً قیامت تک کے لیے، مگر حالات کے بدلنے سے حلال و حرام بدل سکتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم کو مسئلہ پیش آیا
تو 10,000 کا کفارہ واجب کر دیا، اور ان کو خود یہ مسئلہ پیش آیا کہ نہیں اس میں کوئی کفارہ نہیں۔ لطیفے بھی بنائے گئے کہ کسی کے بچے نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو کہا کہ زمین سے لے کے چھت تک روٹیاں دینا پڑیں گی، اور اپنے بچے نے پیشاب کر دیا کہا ایک روٹی زمین پہ رکھو ایک چھت پہ، دونوں کے بیچ میں بانس اٹکا دو، چھت سے زمین تک کی روٹیاں ہو گئی۔ دیکھیں لطیفے، مذاق کی باتیں، توہین والے جملے، لیکن امام فرما رہے ہیں کہ حلال و حرام میں 24 گھنٹے میں 8 مرتبہ تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اگر حالات بدل گئے بالکل عین ممکن کہ جو ایک آدمی کے لیے حرام تھا حالات بدلنے سے وہ حلال ہو جائے، اس کے لیے بھی وہ حلال ہو جاتا، مگر جب اسے یہ مسئلہ پیش آ رہا اس وقت حالات کچھ اور، آج کسی اور کو یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے حالات کچھ اور۔ مثلا ایک آدمی تڑپ کے کہہ رہا تھا کہ میں نے اسی بات پر ایک عیسائی سے دوستی توڑ لی کہ اس کے ساتھ میں کھا نہیں سکتا، اور آج آپ کا بیٹا بڑا ہوا تو آپ نے عیسائی کے ساتھ کھانے کی اجازت دے دی۔ یہ ہمارے حالات، یہ ہمارے اپنے مفاد کی وجہ سے مسئلہ نہیں بدلا۔ اس وقت جب تقلید تم کر رہے تھے جو مرجے تھا اس کا فتویٰ وہی، آج جو تقلید کر رہے ہیں جو مرجے ہیں ان کا فتویٰ وہی۔ تو حالات کے بدلنے سے فتویٰ بدلتا ہے، مگر کتنے لوگ اس پہ غور کرتے ہیں؟ اس پہ غور کرے کہ نہ کرے، نوے امام کے واقعے پہ تو غور کریں گے نا، اس واقعے کا تو آپ انکار نہ کریں جس سے دشمنان اہل بیت تک پھڑک اٹھے۔ سارا خاندان جو کہہ رہا تھا مامون خبردار عباسی شہزادی 8 سال کے بچے سے بیاہ نہیں ہو سکتا، اب سب مان رہے ہیں کہ بہرحال جس سے بیاہ ہو رہا وہ شہزادی سے زیادہ افضل، جس واقعے کی بنیاد پر دشمنان اہل بیت ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ محبان اہل بیت اس واقعے کا انکار تو نہیں کریں گے، اور جب نہیں کریں گے تو اس کے سبق کو بھی لیجیے، اس کے پیغام کو بھی لیجیے۔ اور امام کا جب بھی تذکرہ ولادت یا شہادت، برکتیں ملیں گی اسی صورت میں جب امام کو امام سمجھ کے مانا کہ مولا خالی آپ کا نام نہیں ماننا، آپ کا پیغام بھی ماننا، جو آپ کہہ دیں ہمیں ماننا ہے چاہے عقل قبول کرے کہ قبول نہ کرے، ایسے فرما بردار بنے تو یقیناً جب امام زمانہ تک ہم سے کہیں کہو اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی وابنہ علی ابن محمد المنتجب، جب امام تک ہمیں حکم دے تو ہم اسی کی پابندی کرتے ہیں۔ اے خدا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس ماہ رجب میں پیدا ہونے والے اس امام معصوم کا جن کی ولادت کی یہ شب، یعنی ہمارے نوے امام، اور ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ان نوے امام کی پاک و پاکیزہ اولاد اور ان کے پاک و پاکیزہ آباء و اجداد کے وسیلے سے، اور ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ماہ رجب کی اس عظمت جو تو نے بتائی اور میرے امام زمانہ نے غیبت میں بتائی کہ صاحبان ایمان خصوصاً حاضرین درس اور بانیان محفل دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ اس مہینے اور اس رات کی ساری برکتیں، ساری رحمتیں، سارے تفضل، سارے احسان، ساری مغفرتیں، ساری رحمتیں بانیان اور حاضرین بلکہ ہر مومن اور مومنہ تک اسے پہنچا۔ خداوندہ ہمارے تمام مرحومین خاص طور پر جن کے لیے آج ایصال ثواب اور بانیان و حاضرین کے تمام مرحومین اس ماہ رجب اور ماہ رجب میں پیدا ہونے والے ہمارے نوے امام کی برکت سے انہیں اعلی علیین میں بلند ترین درجات عطا فرما۔ خداوندہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، صاحبان اولاد کو اولاد کے ہر دکھ اور صدمے سے محفوظ فرما۔